بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 17 ہے قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا اور اس پر کتابیں نازل فرمائے۔ ہمارے نبی رسول اکرم خاتم النبیین آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی، یہ حق لے کر آئی۔ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ قرآن کا مطلب ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن پاک کا موضوع انسان ہے۔ قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ جو ہی قرآن آیات نازل ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھوا دیا کرتے اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ یہ 30 پاروں اور 114 صورت پر مشتمل ہے، جن میں 86 مکی اور 28 مدنی میں نازل ہوئیں۔ اس میں کل آیات 6666 اور رکوع 558 ہے۔ قرآن پاک میں 14 سجدہ تلاوت ہیں۔ قرآن پڑھتے یا سنتے ہوئے ان مقامات پر سجدہ ادا کرنا ضروری ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید، رسالت، آخرت، جنت، دوزخ اور دیگر عقائد کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مدنی صورتوں میں موضوع زیادہ تر معاشرت، حقوق و فرائض، اسلامی ریاست کے قوانین اور پچھلی قوموں کے واقعات ہیں۔ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں انسانی زندگی گزارنے کے بارے میں مکمل رہنمائی موجود ہے۔ اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن پاک کے انسان کی زندگی، رہن سہن کے طریقے اور اس کے علاوہ ملک کا نظام چلانے کے بارے میں بھی مکمل تعلیمات پیش کرتا ہے۔ قرآن پاک کی نمایاں خصوصیات۔ قرآن پاک کی نمایاں خصوصیات۔ قرآن پاک کی زبان بہت فصیح و بلیغ ہے، یعنی قرآن پاک بہت مناسب الفاظ میں اپنی بات انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ قرآن پاک دل و دماغ پر بہت گہرا اثر چھوڑنے والا کلام ہے۔ حضرت عمر، حضرت طفیل بن عمرو دوسی اور کئی صحابہ تلاوت قرآن سن کر مسلمان ہوئے۔ قرآن کا انداز بیان بہت منفرد ہے۔ عرب اپنی زبان دانی پر بہت فخر کرتے ہیں، لیکن جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا ہے کہ اس جیسی کوئی آیت ہی لے کر آؤ تو کفار اس بات کو پورا نہ کر سکے۔ کفار اپنی اسلام دشمنی کے باوجود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ اس کو حفظ کرنا بہت آسان ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں لاکھوں مسلمان حفاظ قرآن موجود ہیں۔ کوئی آسمانی کتاب اپنے اصل حالت میں موجود نہیں۔ قرآن پاک واحد کتاب ہے، اس میں ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا باعث برکت و ثواب ہے۔ اس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب عطا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ اس کلام پاک کو باترجمہ پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کو سمجھنے اور عمل کرنے سے ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد۔ اسلام کے 6 بنیادی عقائد ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ ایمان سے مراد مان لینا، دل سے تسلیم کرنا، یعنی حق کو حقیقت جان کے اس پر یقین کر لینا۔ عقیدت توحید یا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور جاننا ہے۔ ہر مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ عقیدت توحید ایمان کی بنیاد ہے۔ اسلام میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اگر ہم کائنات کے نظام پر غور کریں تو سورج کا نکلنا، غروب ہونا، ستاروں کو اپنے راستوں پر ٹکرائے بغیر چلتے رہنا، موسم کا بدلنا اور دیگر کئی مظاہر فطرت کا وقوع پذیر ہونا ایک مربوط نظام کے ہونے کی خبر دیتا ہے۔ یقیناً کوئی ہستی ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے اور وہ ہستی اللہ پاک کی ذات ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ عقیدت توحید کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جرأت، بہادری، صبر، توکل اور یقین جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ عقیدت توحید کے ماننے والوں میں اتحاد، مساوات اور اخوت جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔